اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پچھلی قوموں کی طرح بت پرست ہو گئی۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر ان میں بھیجا تاکہ ان مشرک لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اس برے راستے کو نہ چھوڑا اور بت پرستی کے مرض میں مبتلا رہے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک دن قوم کے رئیسوں نے کفر کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے کہا، اے صالح، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی اور کھیتوں کی سرسبزی، عالیشان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہان کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب ہیں، نادار ہیں جو تیرے ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر نہیں اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی کرم فرمائیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جاتی ہیں۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی آزمائش کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آخر ایک دن سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی تو اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے صالح، تم معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا، آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ ایسا سخت مطالبہ کیا جائے جسے صالح علیہ السلام پورا نہ کر سکیں۔ وہ سب آپس میں مشورے کے بعد بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، تم ہمیں اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو بلکہ موٹی اور اتنی بڑی ہو کہ اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ سے ایک اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود نے جس طرح اونٹنی کا مطالبہ کیا، اونٹنی بالکل ان کے معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات کان کھول کر سن لو، ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، جبکہ ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اب یہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، لمبی چوڑی جسامت تھی۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ اتنا دیتی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا اور ان کے گھر کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ آخرکار اس طرح کافی وقت گزر گیا۔
ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اس طرح معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے اور ایک دن ہم، آخر کب تک یہ ہوگا؟ انہوں نے فیصلہ کیا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اونٹنی کو مارنے کے لیے سازش کرنے لگے۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک سردار اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے بولا، اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر بھی تو عذاب آئے گا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اونٹنی کے قتل کا کام کرار بن سالف کے ٹولے کو دیا گیا۔ قوم سمود میں سے 9 افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کیا کرتے تھے۔ اس بدماش ٹولے کے سرغنہ کا نام کرار بن سالف تھا۔ وہ بے حد ظالم انسان تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا کام کرار بن سالف کے سپرد کر دیا گیا اور اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا گیا۔ ایک دن بدماشوں کا یہ ٹولہ اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اس کو وہیں چراگاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا۔ اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اب کرار بن سالف نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان تمام بدماشوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں گزار لو، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس کام پر وہ قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے کہ اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کے بدماش ٹولے نے اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ کے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اللہ کا عذاب کس طرح آتا ہے۔ ابھی یہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ایک دم زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک چنگھاڑ سنائی دی۔ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے اور ہیبت سے دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو بچا لیا اور باقی تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔